نام ان کا تھا حسن، اور حسن زادے آملی. آمل ایران کا ایک شہر ہے، شمال کی طرف، تہران سے شمال میں ہے، نارتھ کی طرف. وہاں کے رہنے والے تھے آغا جوادی آملی اور حسن دونوں. تقریباً میرے اندازے کے مطابق 95-96 برس کے رہے ہوں گے اس وقت. اور ان کی بہت خدمات ہیں. انہوں نے بہت مختلف علوم پہ مہارت، ایک ہوتا ہے جاننا علوم کی، یوں تو میں نے بھی 20-30 علوم پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا ہوئے ہونا اور بات ہوتا ہے، اور تمام علوم میں مہارت ہونا یہ بہت مشکل تھا. اکثر جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ بھی 7-8 علوم میں ماہر ہوتے ہیں. ماہر سے مراد یعنی پورا کمانڈ ہوتا ہے ان کا، جس میں ادبیات ہیں، مبدا و معاد کی، یہ علم کلام کی بحثیں ہیں، فقہ ہے، اصول ہے، اس کے علاوہ منطق ہے، اور کلام کے علاوہ ان کا علم رجال ہے، درایا. یہ علوم ہیں، صرف نحو، بلاغہ، معانی، بیان، بدیع وغیرہ، جن کے اندر مہارت ضروری ہے 9 علوم کے اندر، تب جا کے انسان مجتہد بنتا. لیکن آغا حسن زادہ آملی کو یہ شرف حاصل تھا کہ تفسیر ہو، حدیث ہو، کلام ہو، فلسفہ ہو، اور تمام علوم کے اندر ان کی جو کتابیں ہیں 270 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں مختلف علوم پہ، اور وہ ہر کتاب اپنے میدان میں حرف آخر مانی جاتی ہے. یہاں چاہے وہ عرفان ہو، تصوف ہو، مختلف موضوعات کے اندر ان کی کتابیں. فلسفے میں خاص طور سے ان کو خاص مقام تھا، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور عرفان پہ یا ائمہ علیہ السلام کے مقام پہ، ولایت پہ بے انتہا کتابیں لکھی. نہج البلاغہ کی ایک شرح لکھی تھی مرزا سید حبیب اللہ خوئی نے بہت پہلے، جس میں انہوں نے جو اشکالات وارد کیے گئے نہج البلاغہ سے متعلق یا اعتراضات کیے گئے. ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نہج البلاغہ بہت مشہور ہے، 20 جلدوں پہ، لیکن کیونکہ وہ شیعہ نہیں تھے، 700-800 سال پہلے انہوں نے یہ شرح لکھی، اور اس میں وہ کیونکہ شیعہ نہیں تھے تو انہوں نے بعض جگہوں پہ کچھ اعتراضات بھی وارد کیے ہیں، کہ جیسے الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، کہ جس نے تعریف اس خدا کی کہ جس نے مفضول کو، جس کی فضیلت کم ہے، اسے افضل پہ اولویت دے دی، یعنی پہلا بنا دیا اس کو جس کی فضیلت کم تھی، اور جس کا فضل زیادہ تھا اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کیا ہے، کیونکہ وہ اس نے مذہب تو نہیں چھوڑا. تو انہوں نے تمام علم کلام سے سید حبیب اللہ خوئی نے جوابات لکھے، 21 جلدوں پہ یا 19 جلدوں پہ شرح لکھی، لیکن مکمل نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا. آیت اللہ حسن زادہ آملی نے 5 جلدیں جو ان سے رہ گئی تھی وہ لکھنے کے بعد ان کی تفسیر کو مکمل کی. نہج البلاغہ کی جو تفسیر انہوں نے لکھی تھی اسے مکمل کیا، اسی زبان، عربی زبان میں، اسی اسلوب سے، اسی طریقہ کار سے. ایک عالم کے جتنا تبحر اور مہارت ہوتی ہے لازمی نہیں دوسرے میں بھی ویسا ہی ہو، اور خصوصاً اگر فیلڈ الگ الگ ہوں، اور تمام علوم کے اندر اتنا ہی کمانڈ حاصل کرنا یہ بغیر توفیق الہی کے کچھ بھی نہیں. میرے ایک بہت بڑے استاد تھے، میں قوم مقدس میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، مرحوم اللہ شیخ نور محمدی کے نام سے. تو میں ان سے ایک مرتبہ آغا حسن زادہ کے متعلق پوچھ رہا تھا. وہ نجف کے پڑھے تھے، کہتے تھے میں 76 میں قم آیا، تو کہا بھی یہاں پہ ہیں ایرانی لیکن ساری زندگی نجف میں رہتے، اس لیے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کو نہیں جانتا. تو کہنے لگا آغا حسن زادہ آملی سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ توفیق ان کی رفیق رہی ہے، دوست رہی ہے، رفیق رہی ہے. اتنی اللہ نے توفیق دی کہ اپنا ہر استاد چاہتا تھا اپنا علم اسے دے دو. یہ بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے. میں صرف ایک ان کا واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، بس اب میں اپنے موضوع کو پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. تو عزیزان گرامی، انسان کا جو ادب ہے نا وہ اس کو خاص مقامات پہ پہنچاتا ہے، اس کا اخلاق، آداب. آغا حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے قم آیا تو 11 برس یا 13 برس کا تھا. ایک استاد کے پاس چلا گیا، کسی سے پوچھا بھی معالم کا کوئی درس دے رہا ہے، اصول فقہ کی پہلی کتاب. تو تیسرے کلاس میں، یعنی جب انسان تیسری کلاس میں پہنچتا ہے تو تب جا کے اصول فقہ شروع ہوتا ہے. پہلے ادبیات پڑھنی ہے، منطق، مختلف علوم مہارت ہو جائے، پھر اصول فقہ شروع ہوتا ہے. تو اصول فقہ کی کتاب ہے شہید ثانی کے بیٹے شیخ حسن کی، معالم الاصول کا. یہ پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی پڑھانے والا اچھا استاد ہے. تو ایک شاگرد نے کہا بھی فلاں بزرگ عالم دین ہے، وہ پڑھا رہے ہیں. ان کا نام سنا، میں بھی پہنچ گیا. دیکھا کہ بیچارے اب اتنے بزرگ ہو چکے ہیں کہ نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ ان کا حافظہ کام کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں. کہا ایک ایک کر کے سارے جو طالب علم تھے وہ کل چلا گیا، دوسرا چلا گیا، سارے کیا کہ میں دیکھا میں اکیلے رہ گیا. کہ پورا 1 سال میں ان کے درس میں جاتا رہا، جبکہ بیچارے کو نہ سمجھانا آ رہا تھا نہ پڑھانا آ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا جب کچھ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اور انہیں کو سمجھانا بھی نہیں آ رہا تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہ استاد کے احترام میں.
استاد کے احترام میں کہ اس سے ایک حرف بھی سیکھ لیا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ یہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ شاگرد آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے، کا ایک سال میں نے اپنا ضائع کیا، پھر کہا وہ جتنے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ سب پیچھے رہ گئے، وہ جو میں نے ایک سال ان کی خدمت میں گزارا تھا، پھر وہ اللہ نے توفیقات دی کہ حرم معصومہ جاتا تھا، لگتا تھا کہ میرے پہ وحی نازل ہو رہی ہے، بی بی عطا کر رہی ہے۔ استاد کا احترام انسان کو بہت زیادہ، یہاں تک ان سے پوچھا گیا کہ استاد و شاگرد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کہا وہ جو آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا ویسا ہونا چاہیے، اتنا احترام کرے استاد کا، اتنی محبت دے اسے، کبھی بھی اس کے سامنے جسارت نہ کرے، گستاخی نہ کرے، کہ جب اس حد تک استاد کا احترام کرو گے پھر اللہ وہ توفیقات دے گا کہ پھر کسی اور کو وہ توفیق نہیں ملے گی جو پہ آپ کو ملے گی۔ اور ان کی پوری کتاب چھپی ہے، ان کی جو اس میں انٹرویوز ہیں، در محضر استاد، استاد کے حضور میں کتاب ان کی چھپی، وہاں پہ ان کے سارے واقعات کہ میں نے کس طرح سے استادوں سے استفادہ کیا۔ علامہ طباطبائی سے، بڑے بڑے علماء سے، کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کتنے اساتید دیکھیں، کتنی کتابیں تھیں، ان کی کتاب ہے 1001 نکتے، 1001 نکات، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے سارے اساتذہ سے جو کچھ استفادہ کیا اس میں نچوڑ لکھ دیا ہے، 270 کتابیں، اس کتاب میں خاص اس کا ایک نقطہ صرف پیش کر دوں اگر سننا چاہیں، کہ وہ کہتے ہیں 1001 نکتے، اس میں 1001 نکتے انہوں نے لکھے، 1001، تو کہتے ہیں کہ ایک فلسفی پہلے تحقیق کرتا ہے بعد میں مانتا ہے، اور ایک متکلم تھیولوجی کا جو ایکسپرٹ ہے وہ پہلے مانتا ہے بعد میں تحقیق کرتا ہے۔ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ فلسفی کا کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھی میں پہلے دیکھوں گا، اگر ثابت ہوا تو مان لوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، اسی لیے ہمارے علماء منع کرتے ہیں فلسفہ زیادہ نہ پڑھو، دماغ خراب ہو جائے گا۔ لیکن علم کلام کا محقق پہلے مانتا ہے، میں مانتا ہوں توحید ہے، اللہ ایک ہے، اب تحقیق کروں گا، یعنی پیدائشی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ علم کلام کی بنیاد پہ چلتے ہیں، پہلے سے اللہ کو مانتے ہیں، پہلے سے عدالت کو مانتے ہیں، پہلے سے نبوت کو مانتے ہیں، پہلے سے 12 اماموں کو مانتے ہیں، اب تحقیق کر کے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن فلسفی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے تحقیق کرتا، ثابت نہیں ہوا تو چھوڑ جاتا ہے، اس لیے بہت سے فلسفی آپ دیکھیں گے ملحد ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ فیضان گرامی اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کوئی بڑے سے بڑا ملحد بھی آ جائے تو آپ کو ہلا نہ سکے، بات پہنچ رہے جانے گرامی، اس لیے عقیدے کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ خود فلسفی تھے لیکن کہتے تھے کہ نہیں، متکلم میں اور فلسفی کے اندر یہ بہت بڑا فرق ہے۔